الحمد لله وكفى ذي المجد والعلا فالق الحب والنوى خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ إلى يوم الجزاء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الخبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معظم و محتشم دوستو بزرگو عزیزو اللہ تعالیٰ نے الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل فرمایا۔ برادران گرامی قدر، یہ 6666 آیات قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا ایم اور وجہ کیا تھی؟ صرف ایک ہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں اور رفتوں کو کائنات کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے قرآن کا آغاز ہی جہاں سے کیا، اس آیت طیبہ کی شرکت میں بھی حضور کو اپنی اس شان کے ساتھ جزیاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے شریک بنایا، اور ان صفتوں میں یہ صفت آپ کے سامنے نمایاں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو اسی ضمن میں جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتوں کو، عظمتوں کو میرا مالک بیان کرتا ہے تو وہاں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ جہان جتنے بھی مالک نے بنائے، جن جہانوں کا وہ رب ہے، ان جہانوں کے لیے میرا محبوب رحمت کرنے والا ہے۔
رحمت کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ آج موئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، اس پر چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ دیکھیں نا، نسبت وہ کسی شے کو، کسی فرد کو، کسی بھی شخصیت کو ممتاز اور بلند کرتی ہے۔ آپ میں سے کوئی شخص اپنی گود میں گلاب کے پھولوں کی پتیاں سجا لے تو میں کہوں بھائی جان آپ کے کپڑوں سے گلاب کی خوشبو آتی ہے، تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ مولانا صاحب مجھے چند لمحات کے لیے پھولوں کی نسبت نصیب ہو گئی ہے۔ نسبت جب نصیب ہو تو اس نسبت کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ یہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کو کائنات نسبت مصطفیٰ کے نام سے جانتی ہے۔ نسبت قرآن کو کپڑے کی صورت میں میسر آئی۔ ایک حاجی، ایک نمازی، ایک عمرہ کرنے والا، شب زندہ دار بھی، ولی بھی، غوث بھی، کتب بھی، حتیٰ کہ صحابی بھی اس کپڑے کو چوم رہا ہے۔ تو میں نے عالم تصور میں کہا، اے مرد کلندر یا بندہ مومن یا بھائی جان یا بیٹا، اگر آپ نے چومنا ہی ہے تو یہ کھدڑ کا کپڑا جو قیمت میں زیادہ بھی نہیں، اسے چومتے ہو، میں آپ کو بوسکی لا کر دیتا ہوں، کرنڈی لا کر دیتا ہوں، قیمتی کپڑا لا کر دیتا ہوں، اسے چوم لو۔ تو ان کا جواب ہوگا مولانا صاحب وہ قیمتی ہو کر، اتنا بیش قیمت ہو کر، قیمت پا کر بھی وہ تیرا میرا لباس بنا ہے، اور یہ کھدڑ اور وول کا جو کپڑا ہے یہ قیمت میں تھوڑا بھی ہو کر قرآن کا غلاف بن چکا ہے۔ اب اسے ہر کوئی چوم رہا ہے، اس لیے کہ نسبت اللہ کے کلام کے ساتھ نصیب ہو گئی۔ پتہ چلا کہ نسبت کسی ادنا شے کو اعلیٰ کر دیتی ہے، کسی چھوٹی شے کو بڑا کر دیتی ہے۔ نسبت کسی کم تر شے کو بلند تر کر دیتی ہے۔ زمین تو اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی، اس زمین پر جب سے آمنہ کے لال کے قدم لگے ہیں اس زمین کا مقام بلند ہو گیا ہے۔ آسمان تو اللہ نے بنایا تھا، جب سے آسمانوں پر اور عرش پر قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مس ہوئے، اس دن سے آسمان بھی بلندی پا گیا ہے۔ اور تو اور کائنات کی جس شے کو بھی نسبت میرے مصطفیٰ کی مل گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے کائنات میں ممتاز کر دیا، بلند تر کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ایک نسبت ہے قرآن کی، جس کپڑے کو میسر آئی وہ کھدڑ کا کپڑا عالم بھی، مفکر بھی، محدث بھی، غوث بھی، کتب بھی، ابدال بھی، کائنات کا ہر انسان چوم رہا ہے، اس لیے کہ اس کپڑے کو نسبت قرآن نصیب ہو گئی۔ غلاف تیرے میرے گھروں پر بھی ہو سکتے ہیں، کپڑے اور پردے اور چادریں تیرے میرے گھروں میں بھی ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں، اسے کوئی نہیں چومتا، لیکن وہ جو حرم پاک کا غلاف ہے،
جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم کے سائے میں ہے، اس کے حریم کرم میں اس کے گھر کا غلاف بنا۔ اب اس غلاف کو چومنے کے لیے ہر کوئی تگ و دو میں ہے، ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والا چوم رہا ہے۔ میں نے کہا کالا کپڑا اور موٹا طے میں ہو، میں آپ کو دیتا ہوں، چوم لو۔ تو جواب آئے گا مولانا صاحب یہ کپڑا تیرے میرے گھر کی زینت ہے، وہ غلاف اللہ تعالیٰ کے گھر کی زینت ہے، اس لیے اب اسے ہر کوئی چوم رہا ہے۔ کیوں؟ نسبت ملی اللہ تعالیٰ کے گھر سے۔ زمین تو پہلے بھی زمین تھی، آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، کسی تورات میں، زبور میں، انجیل میں، آسمانی کتابوں میں دیکھیے، صحیفوں میں دیکھیے، کسی احکامات میں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے زمین کی دھرتی کی قسم کہ یہ زمین موسیٰ کلیم اللہ کے قدموں کو مس کر گئی۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ بے شک درجات کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کے مقام بلند ہیں، درجات کے اندر 313 رسولوں کے مقام پھر اور بلند، پھر 4 اولو العزم رسول جن کو کتابیں دی گئیں وہ کائنات میں نمایاں، اور ان سے بڑھ کر آمنہ کے لال کا مقام ہے۔ اسی لیے آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کسی نبی کے بارے میں رب نے یہ نہیں کہا کہ اب زمین قدم لگے موسیٰ کلیم اللہ کے۔ برکت تو ملی، رحمت تو ملی، اللہ کا کرم تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل ملا۔ ہم مسلمان وہی مسلمان ہیں جو قرآن نے ہمیں ضابطہ دیا، ہم رسولوں میں تفریق کرنے والے نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا ہر نبی ہمارے سلاموں کے قابل ہے، لیکن جب بات آمنہ کے لال کی آئی، حضور اس زمین پر قدم رنجا فرماتے ہیں، نبی کا قدم لگنے کی دیر ہے۔ اب جو چوتھی آسمانی کتاب تھی قرآن، اس کے اندر ارشاد فرما دیا لوگوں 1.25 لاکھ نبیوں کے قدموں کی نسبت پا کر بھی یہ زمین تو پاک ہے، پاک تھی، بلند ہو گئی، لیکن اس بلندی کو 4 چاند لگانے کے لیے لا اقسم بہذا البلد، اب میرا محبوب آمنہ کا لال آ چکا ہے۔ اب اس زمین پر ایسا قدم رکھا ہے آمنہ کے لال نے کہ رب کائنات بھی اس زمین کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ آگے سنیے، لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس مٹی کی قسم جہاں تیرے قدم مس ہوئے۔ لا اقسم بہذا البلد، آگے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مجھے اس وقت قسم نہیں ہوگی جب محبوب تو نہیں ہوگا۔ محبوب اگر تو مکہ میں ہے تو مجھے مکہ کی مٹی کی قسم، تو مدینہ میں ہے تو مجھے مدینہ کی مٹی کی قسم۔ فرمایا میری قسم تو تیری نسبت کے ساتھ ہے، جہاں تیرے قدم مس ہوئے وہی مشاعر نے کہا تھا جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ اب بال تیرے میرے سر پر بھی ہیں، بال ہمارے جسم پر بھی ہیں، ہمارے بال صرف بال ہیں، حضور کے بال بھی بے مثل و بے مثال ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال حضرت امام حسین علیہ السلام کے پوتے حضرت سیدنا امام باقر، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور فلاں علاقے کے اندر ایک شخص ہے جس کے پاس ایک چاندی کی ڈبیا ہے، اس نے اس چاندی کی ڈبیا کے اندر 7 بال جمع کر رکھے ہیں اور اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ 7 کے 7 بال میرے آقا محمد مصطفیٰ کے ہیں۔ حضور آپ سے سوال یہ فرمائیے کیا وہ بال ہمارے آقا کے ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ چاندی کی ڈبیا لے آ، وہ بال لے آ۔ جب بال لائے گئے
امام باقر نے اس چاندی کی ڈبیا کو کھولا اور کھولنے کے بعد سب کو فرمانے لگے مریدو کھڑے ہو جو میرے نانا پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا شروع کر دو۔ مرید کھڑے ہوئے، درود و سلام کی صدا بلند ہوئی۔ حضرت امام باقر نے اس ڈبیا میں سے ایک بال نکالا اور وہ ایک بال نکال کر جب علیحدہ کیا اور اس ڈبیا کے سامنے جب آمنہ کے لال پر درود و سلام پڑھا جانے لگا، اس بال نے جھومنا شروع کر دیا اور جھومتے جھومتے پھر کھڑا ہو گیا۔ پتہ چلا جو نبی کا نام سن کر جھومتا تھا اور کھڑا ہو گیا وہ میرے آقا کا بال تھا۔ 4 بال ایسے تھے، دوسرا نکالا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 4 بال ایسے تھے جو جھومتے بھی رہے اور کھڑے بھی ہو گئے اور 3 بالوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ امام باقر نے فرمایا جا لے جا، یہ 4 بال میرے مصطفیٰ کے بال ہیں، 3 بالوں کا تعلق میرے نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مقام پر دعویٰ کیا گیا اس بندے کے پاس بال ہیں اور وہ حضور کے بال ہیں، تو کسی منافق نے، کسی جلنے والے نے کہا صدیاں گزر گئیں حضور کو گئے ہوئے، اب حضور کے بال کہاں سے آئے، لہٰذا تم جھوٹ بولتے ہو، میں نشانی کے طور پر چیک کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بال لے کر وہ بدبخت جب دھوپ میں آیا، ابھی دھوپ میں آنے کی دیر تھی، فوراً آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا، اس نے میرے آقا کے بال پر سایہ کر لیا۔ زمانے نے جانا کہ واقعتاً یہ بال میرے مصطفیٰ کا بال ہے، یہ بال آمنہ کے لال کا بال ہے۔ علماء مفسرین نے فرمایا کہ والضحیٰ، اللہ تعالیٰ نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین اور روشن چہرے کی قسم اٹھائی تو ارشاد فرمایا والضحیٰ، اور اس دن کی قسم اٹھا کے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللیل اذا سجا، مجھے محبوب کے چہرے کی قسم اور محبوب آپ کی حسین اور کالی زلفوں کی قسم۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دن کی قسم اٹھائی حضور کے چہرے کے ساتھ تعبیر کر کے کہ مجھے حضور کے چہرے کی قسم کہ جیسے روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ واللیل کہہ کے حضور کی زلفوں کی قسم اٹھائی، اس میں اشارہ تھا کہ محبوب آپ کی زلفیں انہی کے توسل سے محبوب رات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رات کے ساتھ تشبیہ دے کر حضور کی زلفوں کی قسم اٹھائی۔ واللیل اذا سجا، یہ آیت طیبہ کا جو نزول ہے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں پچھلے جمعوں میں کہ جب کافروں نے تانا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو چھوڑ دیا تو پھر اللہ نے 2 قسمیں اٹھائیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ قسمیں اٹھانے کے بعد آگے جا کے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، محبوب آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ کے ساتھ ہے آپ کا رب۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات اور میرے آقا حکیم کائنات اور آنے والے وقت کو بھی میرے نبی جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے والعصر میں ساری قسمیں اٹھا کر، ہر زمانے کی قسم اٹھا کر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو، عظمتوں کو، رفتوں کو بیان کیا۔ کہیں میرا رب کائنات جب اس کے ذکر کی بات کرتا ہے تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کے ارشاد فرماتا ہے، کہیں اس محبوب کی شان رؤوف الرحیمی کو بیان کرتا ہے تو فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ کبھی اس محبوب کے سینے کا تذکرہ کرتا ہے تو علم نشرہ لَكَ صدرہ کہہ کے مخاطب فرماتا ہے، کبھی اس
اس محبوب کے سہرے کا ذکر کرتا ہے تو لفظ یاسین سے خطاب فرماتا ہے، کبھی اس محبوب کے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے چہرے کو اگر تشبیہ دے رہا ہے تو لفظ طٰہٰ کہہ کر یاد فرما رہا ہے، کبھی اس کی سیرت کو بیان کرتا ہے تو لقد جاءکم رسول کہہ کے ارشاد فرماتا ہے، کبھی اس کی زبان کے سٹیٹس اور معیار کو بیان کرتا ہے تو وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یوحیٰ کہہ کر ارشاد فرماتا ہے، کبھی اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نذیریت کو بیان کرتا ہے تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کبھی اس محبوب کو برہان کہہ کر ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، کبھی محبوب کے نور کا ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کبھی اس محبوب کی زبان کا ذکر کرتا ہے تو وکیل ہی کہہ کر کائنات کو بتا رہا ہے، کبھی اس محبوب کے فرمان کا تذکرہ کرتا ہے تو لفظ کل سے ارشاد فرما رہا ہے، کبھی اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سیرت کو بیان کرتے ہوئے ایسی انداز میں فرماتا ہے کہ یہ محبوب کافی ہے تو فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، کبھی اس کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا کہہ کر ارشاد فرماتا ہے، کبھی اس کے حسین چہرے کا ذکر کرتے ہوئے زلفوں کا ذکر کرتے ہوئے الف لام میم کہہ کر تذکرہ فرماتا ہے، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں سراپے سوال ہوئے لوگ حضور فرمائیے نبی کے اخلاق کس طرح تھے، نبی کی عادات کس طرح تھی، نبی کا چلنا کس طرح تھا، نبی کا بولنا کس طرح تھا، نبی کلام کس طرح کرتے تھے تو اما عائشہ صدیقہ راویہ فرماتی ہیں لوگوں تم قرآن کھول کے قرآن کی آیتوں میں مستغرق ہوتے چلے جاؤ، غوطہ زن ہوتے چلے جاؤ، جو قرآن کی آیت نظر آئے گی وہی میرے مصطفیٰ کی شان و عظمت نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی شانوں کا ذکر، نسبتوں کا ذکر کیا۔ حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہیں، حضرت عبیدہ بن جراح مدینہ منورہ کے اندر آپ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میدان میں رومیوں کی فوج بھی ہے اور عرب کی فوج بھی ہے اور حضور کے غلام حضرت خالد بن ولید تلوار لے کر مقابلہ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ لڑنے والے وہ کہتے ہیں آج آخری وقت ہے، آج شہادت ہوگی، جنگ میں کافر زیادہ تھے مسلمان کم تھے اور جانتے ہیں کہ یہ وہ خالد بن ولید ہے جو کسی بھی میدان میں ہارا نہیں، کسی بھی میدان میں پسپا نہیں ہوا، شکست نہیں۔ حضرت خالد بن ولید کو فرمائیے جس خالد بن ولید کا لقب سیف اللہ ہو، اللہ کی تلوار، بتائیں کون ہے جو اللہ کی تلوار کے مقابلے میں آئے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طاقت کے مقابلے میں آئے۔ حضرت خالد بن ولید خود کہنے لگے ہاں آج وقت قضا آ گیا، آج موت کا وقت آ گیا، آج نہیں بچیں گے، کافر زیادہ بھی ہیں اور طاقت میں ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نبی کے صحابہ کو کہتے ہیں اے حضور کے غلاموں آج ہم اس لیے ہار جائیں گے کہ میری ٹوپی آج گھر میں رہ گئی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا جناب ہم آپ کو ٹوپی دیتے ہیں، فرمایا نہیں تمہارے سر پر پہننے والی ٹوپی اور ہے، جو میں سر پہ پہنتا ہوں وہ ٹوپی اور ہے۔ پھر ادھر مدینہ میں حضرت عبیدہ بن جراح کو خواب میں حضور ملے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبیدہ تو مدینہ منورہ میں محو خواب ہے، مدینہ منورہ میں آرام کر رہا ہے، وہاں ہم تیرے شیر کو، اسلام کے شیر کو تیری مدد کی ضرورت ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح جب خواب سے بیدار ہوئے
سوچا حضرت خالد بن ولید تو جنگ کے لیے چلے گئے، رات کے سناٹے میں اعلان کر دیا اے مسلمانوں جلدی سے پہنچو، وہاں میدان میں حضرت خالد بن ولید پر مشکل وقت آ رہا ہے۔ جب قافلہ چلا، قافلہ تیزی سے جا رہا ہے، کیا دیکھا؟ ایک گھوڑا سوار خاتون اپنا چہرہ ڈھانپ کر گھوڑا سوار فرد تیزی سے جا رہا ہے حضرت خالد بن ولید کے پاس۔ جب حضرت عبیدہ بن جراح کہتے ہیں اے جاننے والے کون ہو، اپنا تعارف تو کروا دو، لیکن جاننے والا گھوڑا زیادہ تیز کر دیتا ہے۔ جب دیکھا ارے کافروں کی فوج کے قافلے کے اندر سے یہ جوان گزرا، جہاں تلوار لہراتا ہے وہیں کافر راستہ دیتے جا رہے ہیں۔ جب حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچا، حضرت خالد بن ولید کہنے لگے تو کون ہے؟ جس جگہ بھی آتا ہے فوج تجھے راستہ دیتی جاتی ہے، اتنا بہادر کون ہے؟ جواب دیا، اپنے چہرے سے نقاب پلٹ کے کہا جانتے نہیں ہو میں وہ ہوں، میں تو آپ کی زوجہ ہوں، میں تو آپ کی بیوی ہوں۔ جب میں نے دیکھا آپ نے ٹوپی گھر میں بھول گئے، میں وہ ٹوپی لے کر آ گئی ہوں۔ ارے کیوں کافر فوج راستہ دے رہی ہے، کیوں کامیابی مل رہی ہے؟ اس ٹوپی کی وجہ سے، کوئی اور وجہ نہیں، بلکہ حضرت خالد بن ولید نے اپنی ٹوپی میں میرے مصطفیٰ کے بال رکھ لیے تھے۔ یہ حضور کے موئے مبارک کی برکت تھی کہ جس برکت کی وجہ سے اب کفار فوج بھی راستہ دیتی جا رہی ہے، اور خالد بن ولید جن کا لقب تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار، یہ خالد بن ولید کبھی بھی کسی میدان میں نہیں ہارے۔ کیوں نہیں ہارے؟ لقب ایک تو میرے مصطفیٰ نے دیا سیف اللہ، دوسرا یہ کہ ان کی ٹوپی میں میرے مصطفیٰ کے بال تھے، ان کی ٹوپی میں حضور کے منہ مبارک تھے۔ حضور نے نائی کو بلوا کر حجامت کروائی، جب حضور کے بال مبارک تراشے گئے، حضور نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا صحابی اٹھو، جو میرے بال زمین پر گرے ہیں انہیں ہاتھوں میں لو، دائیں طرف والے صحابہ میں تقسیم کرو، کسی کو 2 ملے، کسی کو 1 ملا۔ پھر حضور نے فرمایا جو بال بچ گئے یہ بھی اٹھاؤ، یہ بائیں طرف والے صحابہ میں تقسیم کرو۔ خدا کی قسم جہاں میرے نبی کا بال ہو، بال تیرے بھی ہیں، ناخن تیرے میرے بھی ہیں۔ ارے یہ معاملات حیات اور جسم سے منسلک یہ چیزیں ہماری بھی ہیں، لیکن تیرے میرے بال بال ہیں۔ آمنہ کے لال کے بال صرف بال نہیں بلکہ بے مثل و بے مثال ہیں۔ وہ زبان جس کو رب اپنی زبان کہے، وہ نبی جو اللہ کی مرضی کے بغیر نہ بولے، اس کے جسم کا ایک ایک عضو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر تو نبی ہے لیکن شان الوہیت ہے، شان خداوندی ہے۔ برادران گرامی قدر، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی موئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عرض کیا جائے گا، یہ اعلان سماعت فرما لیں۔ یہ سوال ہے کسی نے رکا دیا تھا، مولانا صاحب بعد از جنازہ دعا کا ثبوت دیں، جنازے کے بعد یعنی دعا مانگنا جائز ہے یا ناجائز؟ درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام۔ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ جب دعا اب آنکھوں کے سامنے موتیا چڑھا ہو، کتابیں مشترکہ ہیں ان کی ہماری اکثر کتابیں، اور آنکھوں کے سامنے موتیا ہو، حدیث نظر نہ آئیں، پھر ہم ان لوگوں کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ فتح الباری کے اندر امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود روایت کرتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا، میں آن دی ریکارڈ یہ اس بات کا چیلنج دیتا ہوں، کتنی احادیث سے واضح ایک نہیں، لیکن میں ایک پیش کرتا ہوں، وقت کم ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت طلحہ حضور کے صحابی کا وصال ہوتا ہے،
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ فتح الباری کے اندر امام ابن حجر اسقلانی روایت کرتے ہیں جنازے کے بعد حضور نے دعا کی، بعد الصلاۃ، جنازے کے بعد دعا کی، پہلے دعا نہیں کی، جنازہ پڑھا کے پھر دعا کی، اور جو دعا کی فتح الباری کے اندر اس دعا کے لفظ بھی موجود ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو گر رہے تھے اور حضور دعا کر رہے تھے، کیا میرے مولا میرا صحابی طلحہ تیرے پاس آ رہا ہے، یہ اس انداز میں نہ آئے کہ جس طرح ایک مجرم بادشاہ کے پاس پیش ہوتا ہے، بلکہ میرے مولا میرا صحابی طلحہ جس کا ابھی میں نے جنازہ پڑھایا، یہ اس حال میں تیرے پاس آئے کہ جیسے ایک دوست سے ملاقات کرتا ہے، اس انداز میں آئے کہ میں اس سے راضی ہوں، میرے مالک تو اس سے راضی ہو جا، اور جب یہ تیرے پاس آئے میرے مولا کرم کر، یہ تجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہو، تو اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ تو بعد از جنازہ دعا، دیکھیں نا، ایک کنجری کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، کتے کو اس نے پانی پلایا، ویران جگہ ہے، کنواں نہیں ہے، ایک کنواں ہے، کوئی اور آبادی نہیں ہے، تو اس نے سوچا کتے کو پانی پلانا ہے، چلے میں نے منہ تو کالا کرنا ہے، کچھ دیر اور لیٹ سے ہی پہلے یہ کام کر لوں، اپنی جوتی سے اپنے دوپٹے کو کنویں میں لٹکا کر جو پانی میسر آیا نچوڑ کر کتے کو پلایا۔ ایک کتے کو پانی پلانے والی کنجری کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمائی، اس نے ایک کتے کے ساتھ بھلا کیا۔ اگر کنجری ہو کر کتے کے ساتھ بھلا کرے اسے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے، اللہ کا کرم ملے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت ملے، اور بعد جنازہ ہم نجات کے لیے ایک دعا کریں تو دعا بھی ایک مومن کے لیے بھلائی ہے، تو ہم کیسے معروم رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ کافی احادیث سے یہ بات بالکل نص قطعی سے واضح ہے کہ جنازہ کے بعد دعا مانگنا سرکار کی سیرت سے، سرکار کے دور سے اور حضور کی احادیث سے بالکل ثابت ہے، بالکل جائز ہے۔ ہاں، قرآن کی آیت ہے کہ میرا رسول جو تمہیں دے تم لے لو، اور جس بات سے رسول منع کرے تم اس بات سے، ذرا بولے تم اس بات سے رک جاؤ۔ اب مخالفین کا سوال ہے کہ تم ثابت کرو جنازے کے بعد دعا کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے آپ کے سامنے ثابت کر دیا حدیث سے، اور بھی حدیثیں ہیں، لیکن اب میرا سوال ہے ان لوگوں کو، تم ثابت کرو کسی ایک حدیث سے کہ جس حدیث میں حضور نے منع فرمایا ہو، کسی ایک حدیث میں حضور نے منع فرمایا ہو کہ تم جنازہ کے بعد دعا نہ مانگو۔ یہ بالکل منوان اپنے عقل کی ایک اپنی طرف سے خود ساختہ باتیں، ان کا کوئی شریعت میں وجود نہیں ہے۔ دعا بعد جنازہ مانگنا سنت مصطفیٰ سے ثابت ہے، مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔